علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ عمل کیا ہے پھر بیان کیا ہے، تب ہم مولا کے چاہے 5 فرامین ہوں اسے ہم اٹل حقیقت سمجھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ پہلے عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اور مولا نے ان فرامین میں سے ایک فرمان یہ ارشاد فرمایا، الحدۃ ضرب من الجنون فإن صاحبها يندم فإن لم يندم مجنونه مستحکم۔ فرماتے ہیں کہ غصہ جنون کی کیفیات میں سے کیفیت کا نام ہے، یعنی اگر میں خلاصہ کروں تو یہ بنے گا کہ جو غصہ کر رہا ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، مجنون کہلاتا ہے۔ پھر آگے اس کی وجہ بڑی خوبصورت بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ جو غصہ کرنے والا ہوتا ہے جب اس کا غصہ ختم ہوتا ہے تو تھوڑی دیر نہیں گزرتی پشیمان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب جانتا ہے کہ پہلے مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہٹ درم بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں نہیں میں پشیمان بھی نہیں ہوں، میں نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا، 2 نہیں 4 لگانا چاہیے تھا اس کو، میں نے کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ 2 گھنٹے تک ایسا مزاج رہتا ہے، 2 دن تک بھی ایسا مزاج ہے، 2 سال بعد بھی اس سے پوچھو نہیں میں نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی اتنا زیادہ بیوقوف ہے تو فرماتے ہیں فَمَجْنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ، پہلے تو اس کا جنون ایک لمحے کے لیے تھا، ایسی حد درمی کی وجہ سے خدا نے اس کا جنون مستحکم کر دیا، پاگل کہہ دیا۔ اب یہ پکا مجنون ہے، اب اس کا علاج پاسبل نہیں ہے۔ چلو ٹیمپریری ہوتا، بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی پھر بھی معاف ہو جاتا، لیکن اب پکا پتہ چل گیا اس کا جنون کنفرم ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو مولانا نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ جنون کی کیفیات میں سے ہے، اس لیے فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہو تو کبھی اپنی زبان استعمال نہ کرے، اور اگر خوشی میں ہو تو کبھی اپنے ہاتھ سے سگنیچر نہ کرے۔ خوشی میں بھی انسان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے موقع پر قبول ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑے سوچ سمجھ کے کرنے والا کام تھا، میں نے بہت جلدی کر لی۔ تو خوشی میں اپنے انگلیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو انسان کنٹرول میں رکھے، اور غصے میں انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ پہلا فرمان ہے مولا کا حلم اور بردباری کے بارے میں۔ دوسرا فرمان بڑا خوبصورت ہے، مولا شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، سامنے سے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، لوگ مار رہے ہیں، یہ پٹ رہا ہے اور پھر بھی غصے کو اپنے ضبط کیے ہوئے ہے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہا پروردگار اس کو اسی وقت ایک انعام دے دیتا۔ وہ انعام کیا ہے؟ جو غصے کو ضبط کر رہا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اطراف میں لینے والے انسانوں کا اس کا حامی بنا دیتا ہے، وہ مظلوم کہلایا جاتا ہے، جس کو لوگ سنا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ویڈیوز بھی آتی ہیں، حتیٰ موبائل چوری کرنے والے کو، اسنیچنگ کرنے والے کو پکڑ لیا، لوگوں نے مل کر مارنا شروع کیا۔ اب ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ چور رحم کے قابل ہے، اتنا مارا ہے اس کو، اتنا خون آلود کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے جب انسان ظلم سہ رہا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلا ریوارڈ یہ ملتا ہے کہ ساری دنیا اس کی حمایت کرنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ حلم کا پھر پہلا انعام دنیا کے اندر یہ مل جائے گا کہ تمہارے حامی بڑھ جائیں گے۔ صحیح ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا، لیکن آج جتنے اہل بیت کی حمایت کرنے والے ہیں اتنے کسی اور قوم کے آپ کو نظر نہیں آئے گے۔ اور سب سے زیادہ حمایت آپ کو اہل بیت میں سے اگر نظر آئے گی تو مولا امام حسین علیہ السلام کی نظر آئے گی۔ تو یہ تو برداشت کا اسی دنیا میں فائدہ ہے، اس کے بعد پھر آخرت کے اندر کیا اس کا اجر و مقام ہے وہ تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان ابراہیم لأواء حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ غصے کو پی جانے والے تھے، بڑے نرم دل تھے۔ تو روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے گا قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کا ہم نشین قرار پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا برداشت کیا ہے، بڑے امتحانات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور آپ قرآن کریم کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان کا طریقہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے باقی انبیاء سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، کبھی نمرود کا مقابلہ ہے، اس کے بعد آگے آئیے بے اولادی کا مسئلہ ہے، پھر جب دوسری شادی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں طرف سے اولاد ہے، پھر بظاہر دیکھا جائے تو جو عام طور پر خواتین کے اندر ایک رنجش کی کیفیت، رقابت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد امتحان یہ ہے کہ تمہیں وادی ذی زر میں چلے جانا ہے، مکہ کی سرزمین میں صحرا میں جا کر وہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر آنا ہے۔
اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچے کو چھوڑ دیا، وہاں پانی نہیں ہے، پانی کا وہاں پر معجزاتی طور پر انتظام ہوتا ہے، اس امتحان سے فارغ ہوئے، ابھی اسماعیل اتنے ہونہار، اتنے فرما بردار، اتنے خوبصورت سے بچے ہیں، حکم یہ ہوتا ہے اب اپنے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم ایک ایک امتحان گزارتے جا رہے ہیں۔ کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ وہ ابراہیم جو اسماعیل کو ذبح کرنے سے پہلے ابراہیم تھا وہ اور تھا، ذبح کرنے کے بعد ابراہیم اور ہے۔ اور اس ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں نے ذبح کر دیا اسماعیل کو خدا کے لیے تو خدا نے میرے اسماعیل کو بھی بچا لیا اور میری سنت کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد جو ابراہیم کی ایمان کی کیفیت وہ اور ہے۔ تو اسماعیل کو ذبح کرنے سے پہلے بھی ابراہیم ہے، لیکن وہ ابراہیم اور ہے۔ اسماعیل کو ذبح کرنے کے بعد جو ابراہیم کی ایمانی کیفیت ہے خدا کے سامنے وہ اور ہے۔ تو حلم اور بردباری کے اندر بھی جتنا انسان برداشت کرتا ہے، قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے غصے کو نکال لیتا ہے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ عمر بن عبدود کے تھوک دینے سے پہلے بھی علی کل ایمان تھے اور تھوک دینے کے بعد بھی علی کل ایمان ہے، لیکن دنیا والوں نے ابھی صرف سند دیکھی تھی، عمل نہیں دیکھا تھا۔ علی نے اس تھوک کو برداشت کر کے عمر بن عبدود کے سینے سے اتر کے بتا دیا ہے جو نبی نے مجھے کل ایمان کی سند دی تھی وہ صرف زبانی نہیں دی تھی، میرے عمل کو دیکھ کر دی۔ اور یہ روایات کے اندر آیا ہے، عجیب جملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولا متقیان شجاعت کا پیکر ہے، عبادت کا پیکر ہے، سخاوت کا پیکر ہے۔ روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں ان کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم کی کوئی صورت ہوتی، ویسے تو صفتوں کی کوئی صورتیں نہیں ہوتی، لیکن اگر حلم کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو وہ علی ابن ابی طالب کی صورت ہوتی۔ اتنا برداشت تھا علی ابن ابی طالب میں۔ اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے مولا نے سوال کیا ہے علی اگر کوئی تمہارے سامنے اگر بدتمیزی کرے تم کیا کرو گے؟ کہا میں خاموش رہوں گا۔ کہا پھر وہی کام کرے کیا کرو گے؟ کہا میں اس کے منہ پر ایک چادر رکھ دوں گا تاکہ وہ خاموشی اختیار کرے لیکن کچھ اس کو جواب نہیں دوں گا۔ کہا اگر پھر وہی حرکت کرے پھر کیا کرو گے؟ کہا میں اس کے پورے وجود کو ڈھانپ لوں گا تاکہ کوئی اس کے عیب کو نہ دیکھے۔ نبی نے اس موقع پر فرمایا لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں۔ وہ جملہ جو ہم جنگ احد کے بارے میں سنتے ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے تو یہ تلوار لے کر آئے تھے اور کہتے ہوئے آئے تھے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ وہ جبرائیل کا ایمان تھا، یہ نبی کا ایمان ہے۔ جبرائیل اس وقت لا فتح الا علی کی سند دیتے ہیں کہ جب علی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور نبی اس وقت لا فتح الا علی کی سند دیتے ہیں کہ جب علی دوستوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے۔